انتخابات کی نگرانی کے لیے جانے والے عالمی مبصرین کی ٹیم کی سربراہی سابق امریکی صدر جمی کارٹر کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاستدانوں کے مزاج اور انتخابات کے انعقاد کے طریقہ کار سے متاثر ہوئے۔ ہم بہت پر یقین ہیں کہ ان انتخابات کا نتیجہ جو تسلیم کیا جا چکا ہے اس کے نتیجے میں ایک اتحادی حکومت بنے گی۔ ہمیں اعتماد ہے کہ لبنانی عوام جو ماضی میں بدتر امن و امان کی صورتحال کا سامنا کر چکے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو آنے والے سالوں میں اس ملک کی حکومت چلا سکے۔ اعتدال پسند اتحاد کے جیتنے سے امریکہ کے خدشات ختم ہوئے۔ مغرب پرست اور امریکی حمایت یافتہ اتحاد نے کامیابی کا اعلان کیا تو لوگ جشن منانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ لبنان میں انتہا پسند جماعت حزب اللہ ہار گئی۔ امریکہ اور اسرائیل حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں اور شام اور ایران پر اس کی حمایت کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ انتخابات شفاف بنانے کے لیے 50,000 فوجیوں کو نگرانی پر تعینات کیا گیا تھا اور اس مرتبہ ووٹ ڈالنے کی شرح زیادہ رہی۔ روشن خیال اتحاد نے اتنی نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ حکومت بنا سکے۔ ان انتخابات میں کوئی جیتا یا ہارا نہیں ہے، جیت صرف جمہوریت کی ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑی جیت لبنان کی ہے۔ ان انتخابات میں فیصلہ کن ووٹ ملک کی عیسائی آبادی نے ڈالے جو 2 گروپس کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی، ایک سابق جنرل کے ساتھ جو حزب اللہ کے اتحادی تھے اور دوسرے روایتی گروہوں نے حکومتی اتحاد کو ووٹ دیا جس نے نتیجہ پلٹ دیا۔ حزب اللہ اسرائیل مخالف ہے اور تب تک ہتھیار نہیں پھینکنا چاہتی جب تک کہ اس کے مطابق لبنان مضبوط نہ ہو جائے۔ نواز شاہ کا تعلق حزب اللہ سے ہے۔ ہمارا خیال ہے جس دن ہم نے مزاحمت ترک کر دی، اسرائیل لبنان میں ایسے گھسے گا جیسے کوئی سیاح۔ تو مزاحمت اور لوگوں کی حفاظت اس وقت تک ضروری ہے جب تک ہماری افواج اور ملک مضبوط نہ ہو جائیں۔ مگر لبنان کی سیاست سے حزب اللہ کا رشتہ بھی جڑا ہے اور وہ ہارنے کے باوجود لبنان میں ایک مضبوط مسلح گروہ کے طور پر موجود رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں کئی سالوں کے بعد ایسا انتخاب ہوا ہے جس کے نتائج امریکہ کی خواہشات کے مطابق آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے صدر براک اوباما کی شخصیت کے اثر کا آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔